رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میلاد کا جشن منانے سے، میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے۔ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین،
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات اور عشرۂ مغفرت کی گھڑیوں میں 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید میلاد کیوں اور کیسے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کائنات پر سب سے بڑا فضل کیا اور جن کے صدقے کائنات معرض وجود میں آئی تھی انہیں بھیج کر کائنات کو رونقیں عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ احسان حضرت انسان پہ ہوا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی اس عظیم نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا حق حضرت انسان پر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد پر اس کا تذکرہ کر کے رب ذوالجلال کے شکر کی ادائیگی کو محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگرچہ آج سے صدیوں پہلے آپ اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن کرم صرف اس وقت کے انسان پر ہی نہیں ہوا تھا، کرم آج کے انسان پر بھی ہوا، اور آج بھی جو چاندنی بشکل ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے یہ یقیناً طیبہ کے چاند کی چاندنی ہے۔ اس بنیاد پر ہر قلب سلیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے نہایت ہی مفید سمجھتے ہوئے اور اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے ہی عرف عام کے اندر احتفال بالنبی علیہ السلام یا محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا ذکر خود کیا، رب ذوالجلال نے آپ کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے جو دنیا کو فائدہ ہوا اور کائنات میں جو بہار آئی اسے خود موضوع سخن بنایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونین میں جلوہ گری کو اپنے خطبات اور خطابات کا بارہا موضوع بنایا۔ چلتے چلتے وہ سلسلہ آج بھی ہمارے تک پہنچا ہے کہ جہاں رب ذوالجلال کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہاں بالخصوص اس سب سے بڑی نعمت کا شکر
بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، دنیا میں جلوہ گری، اس کو ہر دور میں اچھے سے اچھے الفاظ میں بیان کیا جاتا رہا ہے، اور آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے رب ذوالجلال کا شکر ہر دور میں ادا کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں جو کام کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے کرے تو ثواب ہے، وہ اجتماع میں بیٹھ کے کرے تو پھر بھی ثواب ہے۔ جو بات انفرادی طور پر ذکر کریں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر اجتماعی طور پر کریں تو پھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر ریا سے پاک وہ محفل ہوگی تو اس کے لیے پھر خصوصی مزید اہتمام بھی ہوگا۔ اس ذکر پر لفظ احتفال عربی زبان میں اور ہمارے عرف میں لفظ محفل بولنا، اور پھر بطور خاص اس کو عید سمجھنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا، ذکر کرنا، لکھنا اور اس کا چرچا کرنا۔ اگر انسان غیر جانبدار ہو کر سوچے تو یقیناً اس میں کسی طرح بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں اس موضوع کو شروع کرتے ہوئے تمام حضرات اور خواتین جتنی بھی یہاں پہ مرد و زن کی حاضری ہے، اور بعد میں بھی جو لوگ اس تقریر کو سنیں گے انشاءاللہ، اور اب دنیا کے مختلف ممالک میں جو پیغام جا رہا ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ غیر جانبدار ہو کر ان باتوں کو سنیں، توجہ کریں۔ انشاءاللہ یہ موسم رمضان کی برکت ہے کہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور یقین والوں کا یقین مزید دوبالا ہو جائے گا۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر سعادہ اور شرح سفر السعادات کے اندر ذکر کیا ہے، وَگُفْتَن عود می کند بفرح و سرور۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر خوشی لاتی ہے۔ عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو یوم عید وہ ہے کہ جب بھی آئے خوشی لے کے آئے۔ عید اسے کہا جاتا ہے جس کا تکرار ہو، یعنی بار بار آئے اور جب بھی آئے خوشی لے کے آئے۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کا معنی ہے پھر آئے، یہ دن دوبارہ آئے، یہ دن لوٹ کے آئے۔ اب جب آیا ہوا ہے اس وقت ہی پھر آنے کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں نیک فعلی کی بنیاد پر ہے۔ جس طرح کہ عربی زبان میں لفظ قافلہ، اور ہم اردو میں بھی قافلہ بولتے ہیں، 5-6 بندے مل کے کہیں جا رہے ہوں تو کہتے ہیں قافلہ جا رہا ہے۔ حالانکہ لغوی طور پر عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے سفر سے لوٹ کے واپس آنا۔ جانے کو قافلہ نہیں کہتے، آنے کو قافلہ کہتے ہیں۔ مگر ہمارے عرف میں جانے والوں کو بھی قافلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو ابھی جانے لگے ہیں، سفر کیے ہی نہیں، ان کو قافلہ کہا جا رہا ہے، جبکہ لغت میں جو کر کے صحیح سلامت لوٹ کے آئیں تو انہیں قافلہ کہا جاتا۔ تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نیک فعلی ہے کہ جاتے وقت ہی گویا کہہ دیا ہے کہ تم سلامتی سے واپس آ بھی گئے ہو،
یہ اس کے اندر اصل معنویت ہے، اگرچہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن آیا عید کا اور اب پھر اسے عید کہا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے لوگوں حیران پریشان نہ ہونا، اگلے سال کا یہ دن گویا کہ آ چکا ہے، یہ لوٹ آیا ہے، یہ واپس آ بھی گیا ہے، سال گزر بھی گیا ہے۔ یعنی آج کا دن جو عید کا دن ہے، اس سے جو اگلا دن ایک سال کے گزرنے کے بعد ہوگا، اس کے لحاظ سے عید کا دن کہہ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں، کوئی دوری نہیں، رب کا کرم ہے، یوں سمجھو کہ پھر یہ دن سال گزر کے آ گیا ہے۔ اس بنیاد پر عربی زبان کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر خوشی اور سرور کا اس میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے آج کے موضوع میں جو لفظ استعمال کیے، عید میلاد، عید کا ذکر بھی ہے اور لفظ میلاد کا ذکر بھی ہے، اور پھر کیوں اور کیسے سے اس کی داستان مکمل ہوگی۔ لفظ میلاد اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے اور پوچھتے ہیں یہ صیغہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ لسان العرب کی تیسری جلد میرے پاس ہے۔ اس تیسری جلد کے اندر چونکہ یہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے اور اس کے اندر ابن منظور افریقی نے لغت کی گتھیاں سلجھائی ہیں اور بہت سے امور کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، کسی کا میلاد اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت میں اس کی ولادت ہوئی ہو۔ میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، جس وقت ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ وقت جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ میلاد النبی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ وقت جس وقت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عرب اس کے لیے لفظ مولد استعمال کرتے ہیں، ہمارے عرف میں لفظ میلاد زیادہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مولد کے لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ مولد الرجل وقت ولادتہ، کہ کسی کا مولد، اس سے مراد اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب لفظ میلاد کے ترجمے میں وقت کا مطلب ضرور آئے گا۔ تو جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، تو معنی کیا ہے؟ ہم سرکار کی آمد کے وقت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے کچھ زمان یادگار ہوتے ہیں، کچھ مکان یادگار ہوتے ہیں، وہ جگہیں جن میں اسے راحت ملی ہو، سرور ملا ہو، عزت ملی ہو، آبرو ملی ہو، انعام ملا ہو، وہ جگہیں بھی اسے یاد رہتی ہیں، اور وہ وقت کے جس میں اس پر رحمتیں برسی ہوں وہ وقت بھی اس کو یاد رہتا ہے۔ تو پوری کائنات کے لیے یہ لمحہ جس میں ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، وہ لمحہ پوری کائنات کے لیے ایک یادگار وقت ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ادیب کی نکتہ آفرینی یا کوئی مجاز یا کوئی استعارہ یا کوئی کنایا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ فی الحقیقت پوری کائنات اس کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے اندر اتنا اہتمام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لحاظ سے پوری کائنات کے لیے
اتنا ابر کرم ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جس جگہ اب ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کے چپے چپے پر بھی کرم ہوا تھا۔ پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، جہاں بھی کوئی ہے، اس جگہ کو سرکار کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی تھی لیکن فیض ہر جگہ تک پہنچا تھا۔ اور اس کا ذکر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں حدیث شریف 335 نمبر کی حدیث ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی، عام تو کیا خواص کو بھی نہیں ملی، مطلب کیا نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ تو معنی کیا بنا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ میری آمد جیسی کسی نبی کی بھی کوئی آمد نہیں تھی، مجھے رب نے ایسا بنایا ہے کہ میری مثل تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صرف 5 نہیں، دوسرے مقامات پر مجموعی طور پر 80 سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہیں اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، 5 میں سے ایک، چونکہ سب کے ذکر کرنے کا وقت نہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، میرے لیے۔ اگر نفس الامر میں خود ہی مسجد ہوتی پھر تو پہلوں کے لیے بھی ہوتی۔ الارض سے مراد صرف زمین مکہ شریف نہیں، الارض سے مراد صرف زمین مدینہ شریف نہیں، الارض سے مراد صرف زمین حجاز نہیں، الارض سے مراد پوری کائنات کی زمین ہے۔ پوری کائنات کی زمین اس خوبی سے محروم تھی کہ اس پہ جہاں بھی سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہو جائے، یہ تاریخ کے کسی دور میں بھی زمین کو شان نہیں ملی تھی۔ یہ شان ملی ہے تو 12 ربیع الاول شریف کے صدقے میں ملی ہے۔ جعلت لی، میرے لیے، میرے لیے، سرکار فرماتے ہیں میرے لیے، یعنی میری عزت کے پیش نظر، میرے صدقے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور طہور بھی بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس الارض سے کوئی ضلع کاٹ کے باہر کر دے تو پھر تو وہ کہے کہ باقی ساری زمین نوازی گئی، ایک ضلع محروم رہ گیا، لیکن لغت، قانون، دستور، ضابطے کے لحاظ سے ایک چپا بھی مستثنی نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زمین بدلی گئی، ساری زمین میں انقلاب آیا، ساری زمین کی قسمت بدل گئی، ساری زمین میں نکھار آیا اور نیکی کی طرف اور فیض اس کو ملا کہ اس کی یہ حیثیت بن گئی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور طہور بھی بنا دیا گیا۔ طہور ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر ہے جو خود پاک ہو، طہور ہے کہ ایسا پاک ہو کہ آگے پاک بھی کر دے۔ تو فرمایا زمین صرف پاک ہی نہیں ہوئی، فیض اتنا ملا ہے کہ پاک کرنے والی بھی بن گئی ہے، طہور۔ اب بنائی میرے لیے گئی ہے تو کیا فائدہ بھی صرف میرے لیے ہے یا فائدہ ساری کائنات کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، پر میرا جو بھی امتی ہے اسے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے، اگرچہ مسجد نہ بھی ہو، وہ جہاں سر جھکائے گا سجدہ میرے رب کو ہو جائے گا۔ پہلے پابندی تھی کہ پہلے صرف نماز مسجد میں ہو سکتی تھی، مسجد کے سوا نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی 10 کلومیٹر دور ہے تو چل کے مسجد میں جا، باہر ڈیرے پہ نہیں پڑھ سکتا، اپنی دکان پہ نہیں پڑھ سکتا، جنگل صحرا میں نہیں پڑھ سکتا، صرف مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ پہلے خاص ایسے مقامات تھے کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا
کہ وہاں بندہ سر رکھے تو سجدہ رب کو ہو جائے، یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے، اور ملا ہر چپے کو ہے کہ جہاں بھی کائنات میں وقت ہو گیا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنائی میرے لیے گئی ہے، فائدہ سب کو ہے کہ جہاں بھی تم سر رکھو گے رب کو سجدہ ہو جائے گا۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک جنرل فائدہ جو پوری کائنات تک پہنچا ہے، پوری زمین تک پہنچا ہے، چپے چپے تک پہنچا ہے۔ ہر چیز کی ایک بولی بھی ہے، ہر چیز کی لسان حال بھی ہے۔ ہم اس چھت کی بات، ان ستونوں کی بات، تسبیح ہم نہ بھی سنیں، لیکن قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی صلات کا بھی پتہ ہے، اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے، اور ہر چیز کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ پہ انعام کس کے صدقے ہوا ہے، ہر چیز کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے میری صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد میری صورتحال کیا ہے۔ اس بنیاد پر عید میلاد کے لحاظ سے اس کا مضمون اتنا وسیع ہے۔ عید کے لفظ کی جو معنویت ہے اگر وسیع پیرائے میں پائی جاتی ہے تو وہ پائی ہی 12 ربیع الاول شریف کے دن میں پائی جاتی ہے، اس واسطے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان میں راحت، سرور، خوشی وہ ہمارے لیے ہے، یعنی انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس میں آسمانوں کا کیا حصہ ہے، اس میں زمینوں کا کیا حصہ ہے، اس میں صحرا کے مور کا کیا حصہ ہے، اس میں فضا کے جگنوں کا کیا حصہ ہے، اس میں شمس و قمر کا کیا حصہ ہے، اس میں باغ و ثمر کا کیا حصہ ہے۔ وہ عید صرف انسانوں کی ہے، لیکن عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ اس واسطے ایک بہت بڑے عرب مفکر وہ کہنے لگے مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ و سمائہ، عید صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے۔ پوچھا گیا باقی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ کہاں گئیں؟ تو کہتے ہیں وہ محدود عیدیں ہیں، لیمیٹڈ عیدیں ہیں، وہ ساری کائنات کی عیدیں نہیں، وہ مخصوص طبقے کی عیدیں ہیں، اور عید میلاد جو ہے وہ ساری کائنات کی یونیورسل عید ہے۔ اس بنیاد پر باقی کا انہوں نے نفی کرتے ہوئے جو جامع معنی ہے فرد سرور کا، اس کے لحاظ سے یونیورسل عید بنی۔ فطر میں سرور ہمارے لیے ہے اور عید الاضحیٰ میں راحت سرور ہمارے لیے ہے، چڑیوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، ہرنیوں کے لیے، درختوں کے لیے، پھولوں کے لیے، گلزاروں کے لیے، ان عیدوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کی عید جس سے زمین کے چپے چپے کو فیض پہنچا ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کو فیض پہنچا ہے۔ ایک طرف اگر حضرت صدیق اکبر مسرور ہیں کہ میرے نبی آئے، تو دوسری طرف چونٹی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے۔ اس بنیاد پر عید کے لفظ میں جو سرور کا اور راحت کا تذکرہ ہے، یہ اصل اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے۔ عید کے لفظ میں کہیں یعنی کہ جو عید ہو اس میں کوئی نماز بھی ہو، جو عید ہو اس کے اندر کوئی اس طرح کی جو مزید مخصوص کیفیات اس کے لحاظ سے کوئی خاص اس کی عبادت ہو، وہ اس کا ایک اضافی معنی ہے۔ جو فطر کی عید ہے، جو عید الاضحیٰ کی عید ہے، اصل عید جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھو قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو رب ذوالجلال کا فرمان موجود ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ بن مریم نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل کر ہم پر مائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن وہ دسترخوان جس پہ کھانا ہو، صرف دسترخوان کو نہیں کہتے، کھانے والا دسترخوان۔ اے اللہ ہم پہ مائدہ کا نزول کر، کہاں سے؟ آسمانوں سے، تکون لنا عیدا، جو کہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ اب لفظ عید قرآن مجید میں راحت، سرور اور خوشی کے دن کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ کھانا آئے اور ساتھ ایک اس کی نماز بھی آ جائے، کھانا آئے اور ساتھ اس کی کوئی ہمارے لیے مخصوص بندگی بھی آ جائے، نہیں، وہ کھانے کا آنا ہی خوشی بن جائے۔ وہ کھانا پکا پکایا تیار آئے گا تو ہمارے لیے خوشی بن جائے گی۔ اے اللہ اس کو تو ہمارے لیے عید بنا دے۔ اب یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر دو اماموں کی ہے، امام محلی اور امام سیوطی کی، اس جلالین کے اندر لکھا ہے یوم نزولہا، کہ اس مائدہ کے نزول کا دن ہمارے لیے عید بن جائے، اس کے نازل ہونے کا دن ہمارے لیے عید بن جائے۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283 پر کہ یہ مائدہ ان پر
اتوار کے دن نازل ہوا، لہٰذا ان لوگوں نے اتوار کو اپنی عید بنا لیا کہ اس دن ہم پر مائدہ کا نزول ہوا۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مائدہ کا نزول کر تاکہ عید بن جائے، اور عید ہمارے پہلوں پچھلوں کی سب بن جائے، اور صرف عید ہی نہیں بنے، کیا بن جائے؟ فرمایا یہ نشانی بھی بن جائے۔ کس کی نشانی؟ تیرے رب ہونے کی نشانی، میرے رسول ہونے کی نشانی، یہ تیری طرف سے نشانی بن جائے۔ اب یہاں پر ایک مائدہ کا نزول، اس کے لحاظ سے جب اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ عید کا بولا تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ مائدہ تو نازل کر دوں گا مگر اسے عید مت کہو، عید کا لفظ اس پہ نہ بولو، عید کچھ اور ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو محفوظ رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اسی طرح وہ ہمارے قرآن میں وہ جملہ نازل ہوا۔ اور یہاں پر عید کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ جو عید کا ڈیفینیشن کے لحاظ سے عید راحت ہے، خوشی ہے، کسی نعمت کے حصول کے لحاظ سے، اور کتنی بڑی نعمت ہو اور کس انداز کی ہو تو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ مائدہ کا نزول جس سے انسان کو کسی مشقت کے بغیر بدن کی طاقت مل جائے، اور ایک اس کے ٹیسٹ بڈز کو ایک ٹیسٹ والی چیز مل جائے، اس کو انرجی مل جائے، اس کو محنت مشقت کے بغیر کھانے والی چیز مل جائے، اسے راحت ہے، سرور ہے، لہٰذا یہ اس کی عید ہے۔ تو میرے بھائیو، جس لمحے جس دن میں ان کے اجسام کے لیے مائدہ کا نزول ہوا، جس سے ان کے جسم کو طاقت ملی، تو قرآن نے اس کے نزول کو عید برقرار رکھا اور عید تسلیم کیا اور عید کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہے مائدہ کا نزول اور دوسری طرف ہے حضرت محمد علیہ السلام کا نزول۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے، کروڑوں مائدے ان کے قدموں کی دھول پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے ان کی آمد سے جو کائنات کو فیض ملا ہے اور جو خوشی ملی ہے، یہ کوئی ایک دو عیدیں نہیں، یہ کوئی 3-4 عیدیں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کروڑوں عید کے الفاظ اس دن پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ اس دن کو، اس لمحے کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ہر سال نئی ولادت نہیں ہوتی، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایک بار آئے ہمیشہ کے لیے کائنات کو روشن کر دیا، لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے وہ عید ضرور ہے، وہ رحمت ضرور ہے، اس میں انوار ضرور ہیں۔ جس طرح کے آج سے صدیوں پہلے قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، ہر سال نیا نازل نہیں ہوتا، لیکن ہر سال رمضان جب آتا ہے تو قدر کی رات پھر 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ اگرچہ نیا قرآن نازل نہ بھی ہو، وہ ایک مرتبہ کا نزول ہمیشہ کے لیے اس رات کو مالا مال کر گیا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کی میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری نے ہمیشہ کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو ہزاروں عیدوں سے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ کیا ملا 12 ربیع الاول شریف کو؟ اس کا ذکر بھی میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں پاک محبوب علیہ السلام کا یہ پورا خطبہ میلاد موجود ہے، حدیث نمبر 79 ہے، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اس امر کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دنیا پہ آئے تو کیا لے کے آئے، آپ کی آمد سے کیا کائنات کو ملا۔ ایک یہ ہے ہم اپنی زبان سے، کوئی شاعر اپنی زبان سے، کوئی ادیب اپنی زبان سے، کوئی خطیب اپنی زبان سے کہے کہ یہ لے کے آئے وہ لے کے آئے، یہ سعادت ہے کہ ماننے والے ایسا ذکر کریں، لیکن جو خطبہ میلاد اس عید کی مانویت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اور سند صحیح سے بخاری میں موجود ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ فخر کیجئے کہ اگرچہ آج ہمارے عوام کو وہ حدیث نہ بھی آتی ہو، مگر سنی مزاج اتنا ستھرا ہے اور مٹی اتنی پاک ہے کہ جو کچھ احادیث میں موجود ہے رب ذوالجلال کی فضل سے وہ نور نسل در نسل سینوں میں ویسے ہی منتقل ہوتا آیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے؟ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ مثل ما، اس کی مثال، بعثنی اللہ بہ، جو مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے،
مثل ما بعثنی اللہ بہ، اس کی مثال جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جو میرے آنے سے کائنات کو ملا، جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کمثل الغیث، اس کی مثال بارش جیسی ہے، قطرے جیسی نہیں، کس جیسی ہے؟ بارش جیسی ہے۔ دھیان کرنا خطبہ میلاد میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے، کمثل الغیث، جو کچھ مجھے رب نے علم دے کے ہدایت دے کے بھیجا ہے، تو پتہ چلا آنے سے دنیا کو علم بھی ملا، آنے سے دنیا کو ہدایت بھی ملی، خود تو مالا مال ہے ہی، اب آگے 3 اقسام بیان کر کے جو دنیا کے سینوں کا کردار ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کو ملا ہے فائدہ کائنات کو ہونے والا ہے، آپ کو تو ملا ہی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، میرے رب نے جو کچھ مجھے دے کے بھیجا ہدایت اور علم، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے ڈھونڈ کے قطرہ نہ لاؤ، اس کو بیان کرنا ہو تو بارش کا لفظ بولو۔ بارش کا لفظ بولتے ہی خود بخود ذہنوں میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ تو بارش ہے۔ اب بارش کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے مگر بوندا باندی ہوتی ہے، موسلا دھار نہیں برستی، ایک وہ ہے جو برستی ہے تو موسلا دھار برستی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا ابر کرم، یہ ایسی نہیں بارش کے کچھ بخل سے برسے اور زمین پیاسی رہ جائے، کمثل الغیث الکثیر، یہ وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسنے والی ہے۔ غیث کا لفظ ہی کہیں اونچا ہے لیکن آگے کثیر کی قید ہے، کمثل الغیث الکثیر، جو بارش ہو اور موسلا دھار برسے، اور پھر جو موسلا دھار برسے ہو سکتا ہے ایک ضلع میں موسلا دھار برس جائے دوسرا خشک رہ جائے، ایک ضلع میں ہر طرف ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے، ایک ملک عام برسات ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آمد کے لیے ایسے بخل کے لفظ مت بولنا، اصحاب اردا، میرے آنے سے وہ ابر کرم برسا ہے کہ جو بارش موسلا دھار ہوئی ہے اور اس نے کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ اصحاب اردا، پوری کائنات پہ برسی ہے، ایک طرف زمین، دوسری طرف فضا، درخت، پرند چرند، حیوانات، جو کچھ بھی کائنات پہ ہے، زمین کو بھی حصہ ملا اور کائنات کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی حصہ ملا، زمین کے لیے پھر مزید فیض ملا۔ فرمایا اصحاب اردا، میں جو لے کے آیا ہوں وہ ساری کائنات کے لیے، گورے کے لیے، کالے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، یہ بارش فقیر کی کٹیا پہ بھی برسی ہے، بادشاہ کے کاشانے پہ بھی برسی ہے۔ اصحاب اردا، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے۔ تو سرکار کی آمد کا ذکر سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کا تذکرہ سرکار نے خود کیا، اور اس کے فیض کی کثرت کو، جو عید کے مفہوم کے لیے جو پوری کائنات کی عید ہو، ہر چیز کی عید ہو، اس کے لیے جو میٹر چاہیے تھا وہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ فرمایا اصحاب اردا، میں نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی کہ فلاں فلاں ایریا نوازا جائے فلاں رہ جائے، نہیں، اس برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت، ہر طرف برسات ہوئی ہے۔ اصحاب اردا، پوری کائنات پر اس کا بارش کا فیض پہنچا ہے۔ آگے صورتحال 3 طرح کی زمین ہے اور اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہے۔ اس بات کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کتنی نکمی وہ سوچ ہے کہ جس کے پاس ترازو ہے اور نیت ہے کہ میں تولوں رب کے نبی کی شان کو، نیت ہے کہ میں تولوں ان کے علم کو، نیت ہے کہ تولوں ان کے فضل کو، نیت ہے کہ تولوں ان کی ہدایت کو، تو میرے نبی علیہ السلام نے لفظ بول کے قیامت تک کے دماغ مطمئن کر دیے، جو میرا ہے وہ ترازو رکھ دے۔ کیوں؟ فرمایا جو کچھ میں کے لے آیا ہوں تمہارے تولنے میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا وہ تو بارش ہے، اور بارش جو موسلا دھار برسے، تو تمہارے شہر میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے اس کے جب قطرے کوئی نہیں گن سکتا، تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس کے قطرے کون گن سکے گا؟
ہر تشبیہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا. کیوں فرمایا کہ میں بارش بن کے آیا ہوں؟ میرا علم بارش ہے، میری ہدایت بارش ہے، میرا فضل بارش ہے، اور بارش بھی غیث کثیر اور اصابہ اردن پوری کائنات پر ہے. تو یہ تھا کہ تاکہ ماننے والے مطمئن ہو جائیں کہ یہاں ترازو چلتے ہی نہیں، کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں. رب جانتا اس نے دیا کیا ہے، یہ جانتے ہیں لیا کیا ہے، اور کسی کے بس میں ہی نہیں کہ وہ کوئی حد بناتا پھرتا پھرے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی بات ہو یا فضل و کرم کی بات ہو، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ختم بخاری بھی کرتے ہیں، تقریب تکمیل بخاری بھی کرتے ہیں. تو کیا اس حدیث سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر پڑھاتے پڑھتے یہ ہے کہ اتنا جانتے تھے، اتنا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، باطن نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ دین جانتے تھے، دنیا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے. یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے جو انداز بیان اپنی زبان سے کیا ہے، کوئی بتائے کس کے پاس یہ طاقت ہے. اگر اس گوجرانوالا کی زمین میں 1 گھنٹہ برسنے والی بارش کے قطرے گننا کسی کے بس میں نہیں ہے، تو جو ساری کائنات پہ برسے اور ہر وقت برسے اس کے قطرے پھر کوئی نہیں گن سکتا. اب یہاں پر جو زمین و آسمان کی عید ہے، میں بغداد شریف میں تھا، وہاں ایک تقریب میں میری بھی عربی میں تقریر تھی اور محققین دوسرے موجود تھے. مل عید ہو الا عید احمد فإنہ عید الوجود بارضہ و سمائہ. عید ہے ہی صرف ایک، وہ عید وجود ہے. ہر چیز جس کو وجود ملا ہے اس کی وہ عید ہے. اگر وجود کا حق وہ ادا کرتی ہے اس کے لیے یہ عید ہے. اب ہر چیز کے لیے عید ہے، یہ کیسے محض تخیل نہیں، رنگین بیانی شاعر کی نہیں، یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ کیا کچھ لے کے آئے، کتنا ملا. تو پھر جس دن مائدہ کا نزول ایک قوم کے لیے ہو وہ دن عید ہو، اور جس دن نور کا نزول پوری کائنات کے لیے ہو تو وہ کتنی بڑی عید ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے، 2 قوموں کے بھی نہیں تھے، چہ جائے کہ کروڑوں قوموں کے ہوں. اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتا چلا کہ ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا، تو کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا. لفظ قوم بھی واحد، لفظ زبان بھی واحد. یہ نہیں کہا کہ قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، وہ ہوتے ایک قوم کے لیے تھے، ان کے لیے لے کے سب کچھ آ جاتے تھے. تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے. اس بنیاد پر یہ یعنی جامعیت ہے، اتنی جامع عید ہے. جب ایک قوم کے لیے مائدہ کا نزول ہو تو اس کو عید کہنا قرآن کا حکم ہے، قرآن میں ثابت ہے. اور جب ایک قوم کے لیے نہیں کروڑوں قوموں کے دل کی چاندنی کا نزول ہو تو اس دن پر بخل کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ قرآن کی فکر کے مطابق اس دن کو ہزاروں عیدوں سے بڑا سمجھا جائے گا، اس واسطے کہ جو نور ملا ہے وہ ایسا ہے، آیا ہے تو پھر بجھا نہیں، آج بھی سینوں کو منور کرتا جا رہا ہے. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر آگے بیان کیا. آج کے سوالات کا جواب اس وقت ہی دے دیا. کسی نے آج کہنا تھا اتنے فائدے بیان کر رہے ہو، اتنی برکتیں، اتنے خزانے، اتنا کرم، مجھے تو ملے ہی کچھ نہیں. اگر ہوتا تو میرے گھر بھی کوئی چھینٹے ہوتے، سیلاب آتا تو میری گلی میں بھی آ جاتا، کچھ ملتا ہوتا تو مجھے بھی ملا ہوتا. مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں کیسے عید مان جاؤں؟ مجھے تو کچھ دیا نہیں گیا، میں کیسے عید تسلیم کر جاؤں؟ آج کسی نے یہ کہنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اسی خطبہ میلاد میں عید کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بیان فرما دیا. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. کیسے جواب دیا؟ فرمایا میں ہوں بارش اور لوگوں کے دل ہیں زمین.
جیسے ظاہری بارش کی زمین ہوتی ہے ایسے دلوں کی زمین ہے بارش میری ہے. پھر فرمایا آگے زمین 3 قسم کی ہے. 12 ربیع الاول شریف کو جس کے گھر پشیمانی ہو, پریشانی ہو, اندھیرا ہو, وہ سوچے میرے کہنے پہ نہیں, سرکار نے دل کی زمین کی قسم کون سی بیان فرمائی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسمیں 3 ہیں زمین کی. جیسے ظاہری بارش ہو ایسے میری بارش کے لحاظ سے بھی قسمیں 3 ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ کانت منہا طائفہ طیبہ, وہ میرا زمین ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا وہ فیض کی منکر نہیں ہوتی, اس کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے. کیوں؟ پیاسی تھی, بارش ہوئی, قابلۃ الماء, اس نے پانی جذب کر لیا. اس کے پاس دلیل ہے میلاد کی, اس نے پانی جذب کر لیا تو کیا ہوا؟ انبتت الکلا والعشب الکثیر, رب کی دی ہوئی توفیق سے وہی پانی کھجور انگور میں ظاہر کر دیا. قابلۃ الماء, برشا بادل, تو اس نے پانی ضائع نہیں ہونے دیا, قابلۃ قبول کیا, جذب کیا. فانبتت الکلا والعشب الکثیر, اس نے پانی جذب کیا. جب جذب کیا H2O اس کا فارمولہ تھا, واپس لوٹایا تو ہزاروں فارمولے تھے. وہی انگور میں, وہی کھجور میں, وہی خربوز میں, وہی تربوز میں, وہی آم میں, وہی انار میں, وہی جڑی بوٹی میں, وہی سبزی میں. یہ تو رب کا فرمان ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ, جو آسمان سے اتارا اسی سے ہم نے سب کچھ پیدا کیا. تو آسمان سے اترا, زمین نے جذب کیا. یہ زمین منکر زمین نہیں, یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ واقعی بادل برسا ہے, یہ بتاتی ہے کرم ہوا ہے, یہ بتاتی ہے کہ واقعی مجھ پر فضل ہوا ہے کہ اس نے اس پانی کو آگے جذب کر کے اتنے روپ دے دیے ہیں. گلی گلی, محلے محلے, ہر طرف اس کا ظہور ہو گیا ہے. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اعتراض کرے گا کہ ملا کچھ نہیں, وہ پہلے اپنے دل کی زمین چیک کروائے کسی محکمہ ارضیات سے کہ اس کی زمین کی کیٹیگری کون سی ہے. جو میرا ہے وہ تو منکر نہیں ہو سکتی. وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے آگے زمانے کا بھلا بھی بڑا کرتی ہے. دوسری زمین کون سی ہے؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا خطبہ ہے. میرے آنے سے جو دوسری قسم کی زمینیں ہیں ان کو فائدہ کیا ملا؟ فرمایا وہ کی آن ہے, جذب نہیں کر سکتی, پتھریلی زمین ہے, میرا نہیں ہے, لیکن وہ پانی سے پیار بڑا کرتی ہے, پانی کو روکتی ہے تو دامنے کوہل میں جھیل بن جاتی ہے, تالاب بن جاتا ہے. اب اسے کوئی کہے کہ بارش نہیں برسی, وہ کہتی ہے جھوٹے تم جھوٹ بول رہے ہو, بارش برسی ہے. اگر نہ برسی ہوتی تو میرے گھر پانی کیوں ہوتا؟ یہ ہے پانی میرے پاس. شاربو و سقاو و زراو, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو جھیل میں ہوتا ہے پانی, اس کا بھی انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. پہلا کیا؟ شاربو, خود پیتے ہیں. دوسرا کیا؟ سقاو, جانوروں کو پلاتے ہیں. تیسرا کیا؟ زراو, گھڑے بھر کے اپنے پودوں کو بھی سیراب کر لیتے ہیں. یہ 2 زمینیں, ایک جذب کرے اور دوسری روک کے رکھے. ان دونوں کے پاس دلیل ہے کہ بارش برسی ہے, فضل ہوا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے کرم کی برسات جو پوری کائنات پہ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے سینے 2 طرح کے ہیں. ایک ہے جذب کرنے والا اور دوسرا ہے روک کے رکھنے والا, اور ایک تیسرا بھی ہے. اب کیٹیگری میں نہ بیان کروں, خود سمجھ جانا وہ تیسرا کون سا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیم زدہ زمین ہے, سیم زدہ شور زمین ہے, نہ پانی کو جذب کرتی ہے, نہ روک کے رکھتی ہے, نہ وہاں پھول, نہ کلی, نہ حوض, نہ تالاب. وہاں پر صرف اور صرف نا امیدی ہے, وہاں صرف اور صرف واویلا ہے کہ بارش ہوئی نہیں, اس نے دیا کچھ نہیں. ہوتا تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہوتا. تو سرکار نے فرمایا قیامت تک کے لیے اگر کوئی میری آمد کے فیض کا انکار کرے اس کو پوچھو اپنے دل کی زمین چیک کر لے. اگر 12 ربیع الاول شریف کو تجھے خوشی میسر نہیں آئی تو پھر سیم زدہ سینہ ہے, پھر اس بارش کا تو کوئی قصور نہیں,
وہ تو ہر طرف برسی ہے. اس نے ٹیڑھی تقسیم نہیں کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک گھر چھوڑنا ایک گھر پہ ہونا ہے, وہ سر طرف ہوئی ہے. آگے جس کو کچھ نہیں محسوس ہوتا وہ پھر اس کا قصور ہے. بارش تو ہو گئی ہے, ہاں سیم زدہ ہے, ہاں شور زمین ہے, اس کو نہ جذب کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ روک کے رکھنے کا طریقہ آتا ہے, محض انکار ہے کہ دیتے کچھ نہیں, کرتے کچھ نہیں, ہوا کچھ نہیں. اور اس انداز کے کہ عید نہیں ہے, یوم سوگ ہے, ماتم ہے, اس طرح کی وہ بات زمین کرتی ہے. لیکن جو دو طرح کی زمینیں ہیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر ہر دور کے اندر فضل ظاہر ہوتا رہے گا. جو کچھ میں لے کے آیا ہوں قیامت آ جائے گی, میرا لایا ہوا ختم نہیں ہوگا. اب میرے بھائیوں, اگر اسی بات کی 4 گھنٹے وضاحت کروں ان زمینوں پر تو بات یہی بڑی لمبی ہے. لیکن مثال ہے, خود سوچتے رہنا, اس میں خود تمہاری سوچ بھی پرواز کرتی رہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو کچھ گھروں میں خوشی ہے, کچھ میں نہیں ہے, جبکہ نبی آئے تو ہر طرف بہار آئی, سب پر فضل ہوا. آخر ایسا ہو کیوں گیا؟ انہوں نے ٹیڑھی تقسیم نہیں کی. آگے ان سے رویہ 2 طرح کا یا 3 طرح کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے لطافت بڑی ہے. آپ سے بڑھ کے اچھی مثال انسانوں میں کوئی نہیں دے سکتا. جوامع کلم, اسی لیے میدان محشر ہوگا. آدم و فمن دونہ تحت لوائی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جلوس چلے گا, قیادت میں کروں گا. رب کا دربار آئے گا, سب چپ کر جائیں گے, تقریر میں کروں گا. تو اس واسطے کہ سب سے اچھا سلیقہ ہے, سب سے اچھی خطابت ہے. اب مثال دے کر اور بھی مسئلہ حل کر دیا, ضمن اس کو بھی کہہ دوں. اب پانی آسمان سے آیا تھا وہ اور تھا, اور جو پھر مالٹے میں ہے یہ اور ہے, جو انگور میں ہے وہ اور ہے, جو کھجور میں ہے وہ اور ہے. کھاتے سب ہی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا اصول ان کو اجازت نہیں دیتا. اگرچہ یہاں وہ بے اصولی کر جاتے ہیں, ان کے اصول کے مطابق صرف آسمان سے اترا ہوا پینا چاہیے. کیوں؟ جو زمین نے مالٹے میں دیا یہ تو بدعت ہے, جو کھجور میں ہے وہ بھی بدعت ہے, جو انگور میں ہے وہ بھی بدعت ہے. رب کا نازل کردہ H2O ہے, باقی سارا تو زمین نے رب کی دی ہوئی توفیق سے بنایا ہے. اور اگر سب اس کو پیتے وقت بدعت نہیں سمجھتے, کہتے ہیں رب کا فضل ہے, زمین کی شان ہے, اور رب نے دی ہے کہ اس نے اس پانی کو کنورٹ کر دیا, اتنے ذائقوں میں استعمال کرنا چاہیے. تو پھر اگر مالٹا اچھا لگتا ہے تو فقیہ کی بنائی ہوئی فقہ بھی اچھی لگنی چاہیے. اگر انگور کھجور کا پانی اچھا لگتا ہے تو پھر میلاد کی خوشیوں کا نیا انداز بھی اچھا لگنا چاہیے. اوپر سے پانی اترا ہے, زمین نے جذب کیا ہے, جیسا زمانہ آیا ہے ویسا خوشی کا اظہار آ گیا ہے. ہاں حرام نہیں, کسی حرام کا مکروہ ممنوع کا ارتکاب نہیں. جو طریقہ ہے اس پانی کو جذب کرنے کا, آگے اسی کے مطابق جو ہے کوئی کپڑے خرید کے کسی کو دے رہا ہے, کوئی دیگیں پکا رہا ہے, کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے. یہ سارا وہ H2O مختلف روپ اختیار کر چکا ہے. اس واسطے کہ سینہ ایسا ہے جو جذب کرتا جا رہا ہے اور آگے فیض بانٹتا چلا جا رہا ہے. محتشم سامعین حضرات, عید کا وسیع تر مفہوم فرق سرور کے لحاظ سے یہ پوری کائنات کو میسر ہے. اس واسطے یہ عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے. اب ساتھ دوسری کمپنی کا بھی جائزہ لینا ہے. وہ کہتے ہیں تم عیدوں کی عید کہتے ہو, یہ تو سرے سے عید ہے ہی نہیں, کیونکہ عیدیں صرف 2 ہیں. ان کا جھگڑا ہے, وہ کہتے ہیں عیدیں صرف 2 ہیں, تیسری ہے ہی نہیں, اور تم اس کو عید بھی مان رہے ہو اور عیدوں کی عید بھی مان رہی ہو اور کروڑوں عیدوں سے بڑی بھی مان رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ میرے پاس الخطب المنبریہ فی المناسبات العصریہ سہل بن فوزان بن عبداللہ آل فوزان, جو حرم شریف کے فتوے, حرم شریف کے افتاء کی ڈیوٹیاں اور بہت سے امور کے لحاظ سے مہارت, اور اس پر مخالف کیمپ کو پورا ناز. یہ ان کی کتاب جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. دوسرے حصے کے اندر صفحہ نمبر 367 اس کے اندر یہ لکھا ہے
ففی الدنیا للمؤمنین ثلاثۃ اعیاد، ففی الدنیا للمؤمنین ثلاثۃ اعیاد، دنیا میں مومنوں کی 3 عیدیں ہیں۔ ثلاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثلاثۃ اعیاد کا کیا مطلب ہے؟ 3 عیدیں۔ اعیاد عید کی جمع ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا میں کتنی عیدیں ہیں؟ 3۔ ابھی آغاز ہے، اس کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ لہٰذا وہ جو ان لوگوں نے گلی گلی جھگڑا کر رکھا ہے کہ تم عید لیے پھرتے ہو، عید بناتے ہو، عید کہتے ہو، عیدیں تو ہیں ہی 2، تم کہتے اپنے گھر دیکھ لو، ان سے پوچھو کہ عیدیں کتنی ہیں۔ عید پر جو بریک لگائی ہوئی تھی 2 کی، اس کو توڑنے کے لیے ان کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود اس مقام پر عید کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے نے لکھا کہ دنیا میں مومنین کے لیے جو ہیں وہ 3 عیدیں ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ 2 سے آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے، 3 عیدیں بھی ہیں۔ اس کے بعد صرف 3 نہیں، 3 سے زیادہ بھی ہیں۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، اس کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ عیدوں کی بحث سورہ مائدہ کے بیان کے اندر عیدوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا، اے عمر امیر المومنین ہو تم، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی جو تمہاری کتاب میں اتری ہے، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو جس دن یہ اترتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ کون سی آیت؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ اس میں شان بڑی ہے، کہ ڈوز دی جاتی رہی رب کی طرف سے انسانیت کو، لیکن یہ نہیں کہا کسی دور میں جو دینا تھا دے دیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کی چاندنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اعلان ہوا، انسانیت جو تمہیں میں نے دینا تھا میں نے دے دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے، اس دن کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی، تم ایک آیت کے نزول پہ عید کہہ رہے ہو۔ ہرگز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرما انی لعالم، میں یہ جانتا ہوں، ای یوم نزلت ہذہ، جس دن یہ اتری ہے اس دن کو میں جانتا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ فرما تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا، اور عرفہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ بلکہ اس مقام پر ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی لاتخذنا یومہا عیدا، ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے، یہ یہودی نے کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرما انہا نزلت فی یوم عیدین، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ تو 2 عیدوں والے دن نازل ہوئی تھی، 2 عیدوں والے دن۔ اب میں نے عیدیں 4 ثابت کرنی ہیں۔ کیوں؟ یہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے؟ نہیں، یہ تھا عرفہ کا دن، 9 ذو الحج کا دن، 9 ذو الحج کا دن، اور 9 ذو الحج نہ عید الفطر ہو سکتی ہے نہ عید الاضحیٰ ہو سکتی ہے۔ 9 ذو الحج کو عید الفطر بھی نہیں ہو سکتی جو 1 شوال کو ہوتی ہے، 9 ذو الحج کو عید الاضحیٰ بھی نہیں ہو سکتی جو 10 ذو الحج کو ہوتی ہے۔ تو دن 9 ذو الحج کا ہے اور عیدیں 2 ہیں،
تو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ عیدیں 3 نہیں، عیدیں تو 4 ہیں. ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، تیسری یوم عرفہ ہے، چوتھی یوم جمعہ ہے. لہذا 4 عیدوں کا قول جامع ترمذی کے اندر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے. کیا آج کے ان ملاؤں مفتیوں کو پتا ہے زیادہ دین کا، یا امیر المومنین کو زیادہ پتا ہے، یا ابن عباس کو زیادہ پتا ہے، یا امت کے ترجمان کو زیادہ پتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق عیدیں تو اب 4 سامنے آ گئیں. فرمایا جس دن یہ اترا فی یوم عیدین، 2 عیدوں کے دن اس کا نزول ہوا، اور وہ دن نہ عید الفطر کا دن ہے نہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس کو 2 کیوں کہا؟ ایک عرفہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جمعہ ہونے کی وجہ سے 2 عیدیں ہیں. اس سے پتا چلا کہ نہ تو یہ فکر تھی صحابہ کی کہ ڈٹ جاتے یہودی کے مقابلے میں کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور تم آگے بھی بدعتیں پھیلا رہے ہو کہ عید کے نزول پر ایک آیت کے نزول پر عیدوں کے قول کرتے ہو. عیدیں ایسی نہیں بنتی، عید جو ہے وہ صرف 2 ہے. ہرگز اس طرح کی بات نہ ابن عباس نے کی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو پتہ چلا ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ آیت کے نزول پر عید بنتی ہے، تم ایک کی بات کرتے ہو، ہماری تو رب نے 2 عید بنائی تھی. اب سوچو ذرا، اگر سینے میں بغض اور حسد نہ ہو تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر حضرت عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے مسئلے میں جتنے وہ سخت ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے. وہ عمر جس وقت کہتے ہیں آیت کا نزول، اور پھر میں جانتا ہوں کہ جس دن میں نازل ہوئی ہے، جس وقت عید کے لفظ پر انہوں نے چڑ محسوس نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اس دن کی تو کوئی خاص نماز ہی نہیں کہ عید بنے. عید تو تب بنتی ہے جب نماز ہوتی ہے. ابن عباس نے یہ نہیں کہا یہودیوں عید کیسے بنے گی آیت اترنے سے، عید تب ہوتی ہے جب عید کی کوئی نماز ہوتی ہے. یہ آج لوگوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں کہ میلاد کی عید مانتے ہو تو نماز بھی میلاد کی دکھاؤ. عید کے لیے نماز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو جہاں پر عید کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں، عید ہے مگر عید کی کوئی نماز نہیں ہے. چونکہ عید کا لفظ لغت میں سینکڑوں ڈکشنریاں پیش کر سکتا ہوں کہ جس کے اندر محض مطلب ہی ایسا ہے کہ جس میں راحت ہو، سرور ہو، خوشی ہو اور ہو دین کی وجہ سے. جس وقت وہ دن ہے اس کے لحاظ سے عید کا اطلاق کیا گیا. اب یہاں پر اس کو عید مانا گیا ہے، اور عید جب ایک آیت کا نزول عید رکھتا ہے شان عید کی، تو جن کے سینے پہ پورا قرآن اترا ہو، جس دن وہ سینہ دنیا پہ آیا ہے، اس دن کو عید ماننے میں میرے قباحت کیا؟ کیوں لوگوں نے تنگی کر رکھی ہے؟ کیوں لوگوں نے پیمانے اپنے جو ہیں ان کو تنگ کر رکھا ہے؟ کیوں ان کے صحنوں پہ ایک جمود طاری ہے؟ کیوں حسد نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے؟ کیوں بغض سینوں میں ہے؟ وہ کھلے دل سے مانے. ابھی میں بتاؤں گا اپنے گھروں میں انہوں نے بڑی اور بھی عیدیں مانی ہوئی ہیں اور لفظ عید سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار کے آنے کے دن کو اتنا بخل، اتنی کنجوسی، اتنا حسد کہ دوسروں کی جھنڈیاں بھی جلا دیں، دوسروں کے جھنڈے بھی اتار دیں، اور باقاعدہ پہلے گھر دیا جلتا ہو اس دن ضرور بجھا کے ہی بیٹھے کہ پتہ چلے کہ زمین شور ہے یا سیم زدہ ہے. اس بنیاد پر آج دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کا طرز حیات دیکھنا ہے، ان کی سوچ کا انداز دیکھنا ہے، تو پھر یہ ضابطے گھڑے ہوئے پاس رکھو، گھر رکھو کہ عید 2 ہیں اور پھر ان میں نماز کا ہونا ضروری ہے عید کے لیے. یہاں عیدیں میں ثابت کر رہا ہوں، 4 ثابت کر چکا ہوں، اور چاروں کا صحابہ کے لحاظ سے، اور پھر یہ جو اس عرفہ اور جمعہ کے لحاظ سے، یعنی وہ مستقل طور پر جو علیحدہ اس کا معاملہ ہے اس کی بھی حیثیت واضح کر رہا ہوں. بلکہ اگلی حدیث جو ہے اس میں اس کی تفصیل، یہ سنن نسائی کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہاں یہ جلد نمبر 3 ہے قاہرہ کی چھپی ہوئی، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر 3004 ہے، اور اس میں عیدیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. عیدیں کتنی ہیں؟ کتنی عیدیں ہیں؟ اور 5. یہ بیان کسی مفتی صاحب نے نہیں کی، کسی امام نے نہیں کی، یہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. لہٰذا
وہ سوچ سیم زدہ ایریے کی ہے جو کہے عیدیں صرف 2 ہیں، اور یہ بات مدینہ شریف کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، موسیٰ بن علی کہتے ہیں سمیت ابی یحدث عن عقبہ بن عامر، میرے ابا جی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان یوم عرفہ، گنتے رہنا، عرفہ کا دن، 9 ذو الحج کا دن، ان یوم عرفہ، یہ ہے پہلی عید، و یوم النحر، قربانی کا دن، یہ ہے دوسری، و ایام التشریق، ایام تشریق 11 12 13 عید و نا اہل الاسلام، 5 کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان یوم عرفہ و یوم النحر، ایک یوم عرفہ اور پھر یوم نحر، اور اس کے ساتھ جو تکبیرات تشریق پڑھتے ہو اس کے لحاظ سے ان دنوں کو شمار کر کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لفظ کیا بولا ہے، عید و نا، یہ ساری ہماری عیدیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہماری، زور سے بولو، یہ ہماری، اب کہتے ہوئے سینہ ٹھنڈا ہے، یہ ہماری، اور ہماری کے ساتھ کیا بولا، عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے تشریق کو جو نور ملا، عرفہ کو سرور ملا، یوم نحر کو جو روشنی ملی، جن کے صدقے یہ ساری عیدیں آباد ہوئی، جن کی زبان سے ان کے عید ہونے کا بیان ہوا، جس دن وہ خود جلوہ گر ہوئے، بتاؤ وہ عید کتنی بڑی عید ہوگی زمانے کی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو مطلقاً عید کہا، تو اب پتہ کیا چلا، یہاں پر وہ عید الفطر کا تو ذکر ہی نہیں آیا، تو پھر چھٹی تو وہ بن گئی۔ اس بنیاد پر یہ جو ڈاؤن سائزنگ والے ہیں عیدوں کے لحاظ سے، کہاں بریک ان کی لگے گی، ادھر تو بڑھتی جا رہی ہیں، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، اور پھر یہ وہ ہیں جو میلاد کے صدقے بنی ہیں، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بنی ہیں، جن کی آمد سے دنوں کو یہ روشنی ملی اور عید بن گئے، ان کی آمد کا دن ساری عیدوں سے بڑی عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ دن آیا ہوا ہو 12 ربیع الاول شریف کا، تو امتی کو پھر یاد کیوں نہ آئے، میرے نبی علیہ السلام کا خیال کیوں نہ آئے۔ دیکھو عید منانے والے اور عید بتانے والے، ان کا انداز کتنا عجیب ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، یہ غار میں سرکار کے لیے کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر 74 ہجری تک جو زندہ تھیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1796 ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب مکہ شریف میں آتی تھیں تو ایک پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھی، حجون پہاڑی، یہ جنت المالا والی سائٹ۔ جب اس پہاڑی کے پاس آتی تھیں تو راوی کہتے ہیں، جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کان یسمع اسماء تقول کلما مرت بالحجون صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب بھی مکہ شریف آیا کرتی تھیں، ہجرت کر کے چونکہ مدینہ شریف چلی گئی تھیں، مدینہ شریف سے جب وہ مکہ شریف آتی تھیں، حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھیں، تو دیکھتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ بخاری شریف ہے۔ کیا کہتی تھی؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہاڑی آتی ہے سامنے، زبان پہ درود آتا ہے،
کون؟ صحابیہ، اور ہیں اسلام کی پرانی سٹوڈنٹ. ابھی صرف 17 نے کلمہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی پڑھ لیا. حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ کی استاد ہیں. وہ اسما بنت ابی بکر حجون پہاڑی کے پاس آئیں تو درود شروع کر دیتی ہیں. ان کے خادم نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ حجون پہاڑی آتی ہے، تمہاری زبان پہ درود آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا سنو، لقد نزلنا ماہو ہاؤنا، اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے. اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے. کیوں؟ لقد نزلنا ماہو ہاؤنا، حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی ساتھ تھی جب ہم حج کرنے آئے تھے. چونکہ اس پہاڑی پہ سرکار نے قدم لگائے تھے، یہاں کچھ وقت گزارا تھا، ٹھہرے تھے، لہذا جو ہی دیکھتی ہوں میری روح مدینہ شریف جا پہنچتی ہے. حجون کی پہاڑی کو دیکھیں تو درود شروع ہے، اور ادھر نام نہاد لوگوں نے اذان بھی ہو پھر بھی نہیں پڑھنے دیتے. ادھر پہاڑی آئے تو درود آ جاتا ہے. پہاڑی صبح آئیں پھر بھی درود پڑھیں، شام آئیں پھر بھی درود پڑھیں، دن کو آئیں پھر بھی 10 بجے آئیں پھر بھی 11 بجے آئیں پھر بھی. یہ ہم سے آیتیں پوچھتے ہیں، 12 بجے کی آیت دکھاؤ، 1 بجے کی آیت دکھاؤ، 2:30 بجے کی آیت دکھاؤ. اسما کہہ رہی ہے سنو، وہ جو رب نے فرما دیا ہے صلو علیہ وسلم، وہ ہر سیکنڈ کی آیت آ چکی ہے. اب دیکھتی ہیں حجون کو، سرکار کی یاد کرتی ہیں، سرکار کا ذکر ہوتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک موقع پر، حج کے موقع پر ہم ٹھہرے تھے، سرکار بھی یہاں تشریف فرماتے، میں بھی تھی. اب مجھے محبوب نظر نہیں آتے، یاد تو ان کی ضرور آتی ہے، اس واسطے یاد منانے کے لیے درود شریف پڑھتی ہوں. تو اب جب پہاڑی، حالانکہ وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں، وہ پہاڑی جس کو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے نسبت ملی، سرکار کی خوشبو سے آباد ہے کہ کچھ وقت بیٹھے تھے اس جگہ، تو اس کو دیکھتے ہی زبان پہ درود آنا یہ صحابہ کے ایمان کا تقاضا ہے. تو سال گزر رہا ہو، 12 ربیع الاول شریف آ جائے اور امتی کو پتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے کا دن ہے، تو زبان پہ درود نہ آئے تو ایمان کیسے بچا سکتا ہے؟ لوگوں نے تقاضے پتہ نہیں کہاں سے گھڑے اور کس انداز کی دلیلیں اور کہاں کہاں سے سیم زدہ شور ایریا کو باتیں ملتی ہیں. اب یہ قرون اولا کے مسلمان، یہ قرآن کے مخاطب، یہ دین کو سرکار کے ہاتھوں سے پیالے پینے والے، اب ان کے غلام نے یہ نہیں کہا اسما تم تو بدعتی بن گئی ہو. کیوں؟ کہ حجون پہاڑی پر درود بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر تو کسی آیت میں آئی نہیں ہے اور تم ذکر کر رہی ہو. نہ سرکار نے حکم فرمایا کہ جب حجون سے گزرا کرو تو مجھ پہ درود پڑھو، اور نہ خلفائے راشدین نے پڑھا ہے. آج جو دلیل کا انداز ان بدھوؤں کا ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ غلام بول پڑتے کہ اسما تم کیا کرتی ہو، بدعتی بن گئی ہو، جہاں آتی ہو درود شروع کرتی ہو. نہ آیت ہے، نہ سرکار کا فرمان ہے، نہ خلفائے راشدین کا قول ہے، مگر کوئی نہیں بولا. اور اسما بنت ابی بکر حضرت صدیق کی بیٹی کے اس قول کو تسلیم کیا گیا کہ یہاں اس مسئلے کی دلیل یوں مانگنا جہالت ہے، جب رب نے مطلقاً حکم دے دیا ہے جب بھی پڑھو گے رب کے فرمان پہ عمل ہو جائے گا. لوگ ایک حسد کی بنیاد پر ایک ہی جملہ ان کو رٹوا دیا گیا ہے. اب وہاں پر غار ہرا ہو یا غار ثور، نیچے لکھا ہے کہ یہاں سرکار نے جانے کا حکم نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں حضرت اسما کو حکم دیا تھا حجون پہ درود پڑھنے کا. صحیح بخاری میں ہے، صحابیہ ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بیوی ہیں، صحابی کی امی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، وہ اسما بنت ابی بکر، وہ درود پڑھ کے بتا رہی ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ یہاں کوئی ترازو لے کے تولتا نہ پھرے میلاد کی محفلوں کو، جہاں سرکار آئے وہاں میلاد بنانا شروع کر دو. سرکار کا خیال کافی ہے. اب یہ بخاری شریف، یہ میرے ہاتھ میں اس حدیث شریف کا نمبر اور اس کا 1796 نمبر ہے. جس نے جہاں سے چیک کرنی ہو چیک کر سکتا ہے.
1237 نمبر پر بھی موجود ہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کہتا ہے ایمان چیک کرنا ہے تو صحابہ کے عقیدے کو دیکھ لو, اگر ویسا ہے تو صحیح ہے ورنہ توبہ کر لو. تو اس بنیاد پر ان کا دربار رسالت کے لحاظ سے جو معاملہ ہے اس کو دیکھو کہ کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل دے دی ہے. فرمایا چونکہ یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرا تھا تو اب وہ تو یہ کہہ سکتی ہے ہم پیدا بھی بعد میں ہوں, نہ ساتھ حج کریں, نہ ساتھ بدر میں جائیں, نہ ساتھ احد میں بیٹھیں, نہ ساتھ سفر کریں, نہ پیچھے نماز پڑھیں, اور کلمہ تو وہی ہمارے سینوں میں بھی ہے, عشق تو ہمارا بھی تلاش کرتا ہے, محبت تو ہماری بھی تلاشی لے اپنی میں جستجو میں لگی ہوئی ہے, اور پھر ان کو یاد کر کے محفل نہ بنائیں تو پھر ایمان کیسے بچائے؟ اس واسطے زرخیز زمین کا کام ہے میلاد منانا. اس واسطے اس محبت کے انداز میں یہ اظہار ہوتا ہے. کوئی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی پڑھ رہا ہے, کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے, کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے. مختلف انداز ہیں اس واسطے کہ وقت آیا ہے کہ سرکار کی یاد آئی ہے. محتشم سامعین حضرات, اس واسطے وہ امام غزالی نے لکھا مجنوں گزرا لیلا کے شہر سے, مستصفیٰ کے اندر لکھا ہے وہ دیواریں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیسا پاگل ہے, یہ کچی گلیاں نہ تو شیش محل ہے کوئی, تو ان کو چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما تلک الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. کہ میں جب گزرتا ہوں لیلا کے شہر سے تو میں اس کی گلیوں کو چومتا ہوں, اس لیے نہیں کہ گلیاں کوئی بہت اچھے شیشے کی بنی ہوئی ہیں, اس لیے نہیں کہ گلیوں میں سونا لگا ہوا ہے, مجھے ان گلیوں نے میرا کلیجہ نہیں نکالا, میرا دل اس نے کھینچا ہے جو اس شہر میں رہنے والی ہے. حب من سکن الدیارا, کبھی جس نے یہاں رہائش رکھی تھی کبھی, اس کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ 12 ربیع الاول شریف کے دن رات یہ محفل منانے والا, یہ اظہار کرنے والا یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کس لیے دیوانہ بن گیا ہوں اور کس لیے یہ صورتحال آئی ہے. یہ کوئی اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں, اس گھڑی کا کمال سارا ان کا ہے جو اس گھڑی میں تشریف لائے ہیں. ان کی یاد آ گئی ہے, اس یاد پر میں نے آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں, ان کا تذکرہ شروع کر دیا ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز صحیح بخاری شریف کے اندر ایسا ہے. لوگ ہم سے اس انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس دن کس وقت صحابہ نے میلاد منایا, آخر ان پر بھی یہ دن آتا تھا تو یہ ثابت کرو. تو میں کہتا ہوں کتنا تمہارے پاس پیمانہ تنگ ہے دلیل پوچھنے کا. تم یہ پوچھتے ہو کس دن کس وقت منایا ہے, میں پوچھتا ہوں کس دن منانا چھوڑا ہے اور کس گھڑی میں بھولے ہیں, کس لمحہ ان کو یہ بات یاد نہیں رہی. رب کعبہ کی قسم ہے ہم ایک دن بیٹھے 4 دن بیٹھے سب چھوڑ کے کام, اپنے تصورات سارے خیالات ہٹا کے ادھر توجہ کر کے سوچتے رہیں, ہمارے سامنے وہ پردہ نہیں ہٹتا جو صحابہ کے سامنے آنکھ کھولتے ہی ہٹ جاتا تھا, جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی, جو اپنی آنکھوں کے کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے بھرتے رہتے تھے. ان کا انداز, ان پر یہ بے وفائی کا الزام ہے کہ کسی ایک وقت کو تلاش کرو, وہ تو ہر وقت ہی میلاد میں ہوتے تھے. ہم ثابت کر سکتے ہیں دن کو رات کو, غزوات ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں, ہر وقت ان کی زبانوں پہ تو ہوتا ہی یہ تھا. اس سلسلہ میں بھی بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ خیبر کی طرف جا رہا تھا. خیبر کی جنگ ہے اور میلاد کا جلوس جا رہا ہے. خیبر بخاری شریف حدیث نمبر 4006 اور اس کے علاوہ 5-6 مقامات پر موجود ہے. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, قافلہ چل رہا ہے اور نعت میرے نبی علیہ السلام کی پڑھی جا رہی ہے اور تذکرہ میلاد کا ہو رہا ہے. تذکرہ میلاد کا جاری ہے. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. محبوب اگر تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے, تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے.
نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، اب بتاؤ جلسہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے، جلوس میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ جا رہا ہے قافلہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سناٹے میں سنا حضرت عامر بن عقبہ کی اس پیغام کو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگ دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے سرکار خوش ہو کہ جنگ کے موقع پر یہ کہہ دیں اس کی شہادت کا وقت آ جاتا ہے۔ کہنے لگے لولا متا تنا بھی، محبوب اگر آج یہ نہ بولتے، اس کی زندگی آپ تھوڑی سی لمبی کر دیتے تو کتنا اچھا تھا، آپ لمبی کرتے۔ بخاری ہے، آپ نہ بولتے تو شہادت نہ ہوتی، آپ نے مغفرت کہہ دی شہادت ہو جائے گی۔ اگر آپ آج نہ بولتے ہم مزید میلاد سنتے رہتے، ان سے ہم ان کی نعتیں سنتے، ان سے مزید سنتے رہتے۔ اب یہاں پر شارحین نے بالخصوص ارشاد الساری کے اندر کہا کہ اللہم جو شروع میں ہے، یہ نہیں کہ وہ بات رب کی کر رہے ہیں اللہ تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، اللہ تو ہے ہی ہے۔ بات کس طرح کا، اللہم یوں کہا ہے جیسے بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور بات کر رہے ہیں محبوب سے، محبوب تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ یہ مضمون میلاد کا بیان ہو رہا ہے جو اقبال بعد میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے صحابہ کی ادا خالی کون سی ہے محفل میلاد سے، وہ تو ہر وقت کر رہے ہیں، ہر وقت، ہر جنگ، ہر تذکرہ، ہر جہت ان کی ہے۔ اس واسطے اگر دل میں کھوٹ نہ ہو تو مجبوری کوئی نہیں، اور کسی لحاظ سے کوئی تردد کی وجہ بھی نہیں بچتی۔ انسان کو کھلے دل سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی پر خوش ہونا چاہیے۔ جب ایک کافر نوازا گیا تھا تو ہو امتی غلام، اور خوشی کرے تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث شریف 5101 ہے کہ ابو لہب نے جس وقت سویبہ کو آزاد کیا تھا، میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی اس نے خوشخبری سنائی تھی، تو انگلی سے اس کو آزاد کر دیا۔ بخاری شریف میں ذکر موجود ہے، عروہ کہتے ہیں وَسُوَيْبَةُ مَوْلَاتُ لِأَبِي لَهَبٍ وَكَانَ أَبُو لَهَبْ آتَقَهَا، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مات ابو لہب، ابو لہب فوت ہو گیا، اس کے خاندان میں سے کسی نے اس کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا، حالانکہ کٹر کافر تھا، مشرک تھا، اچھی حالت میں دیکھا تو قال لہو ماذا لقیتا، پوچھا کہ کیا خوش بڑے ہو، اچھی حالت کی ہے، کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا وہاں پہ؟ یہ کوئی لیلا مجنو کی داستان نہیں، بخاری شریف ہے۔ ماذا لقیتا، ابو لہب سے خواب میں پوچھا دیکھنے والے نے تجھے کیا ملا، معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا لم القا بعدکم خیرہ، بس جب سے مرا ہوں روزانہ مجھے توڑی لگاتے رہتے ہیں، کوئی خیر مجھے نہیں ملی، عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غیر انی سکیت فی ہذہ، لیکن اس سے مجھے پلایا جاتا ہے، سکیت مجھے پلایا جاتا ہے، فی ہذہ اس انگلی سے، کیوں؟ بِإِتَاقَتِي سُوَيْبَةَ، اس واسطے کہ میں نے سویبہ کو اس سے آزاد کیا تھا، باقی تو میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اس سے چونکہ خوشخبری آئی، میں نے خوش ہو کے آزاد کیا اس سے، تو اس سے مجھے ملتا ہے جو پلاتا ہے مجھے، وہ دودھ ہو، وہ شہد ہو، پانی ہو، مجھے سکی تو اس سے پلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک کافر بندہ ہے، اس کے لحاظ سے اس نے خوشی کی، حالانکہ کفار کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے خصائص موجود ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں تذکرے میں دیگر مقامات پر بھی ہے۔ یہاں پر ابن منیر محمد بن ناصر دمشقی جو ہیں امام شمس الدین، انہوں نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا، کہتے ہیں اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مخلدا، اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا، فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمدا مسرورا ومات موحدا۔ یہ 3 اشعار اس پر انہوں نے لکھ دیے، کہتے ہیں جب یہ پکا کافر تھا اور کافر ہی مرا تھا
اور تبت یدا ابی لہب، تبت کے ساتھ اس کی مذمت بھی آئی ہے. وہ ابو لہب جو ہے بے تبت یداہ فی الجحیم مخلدہ، دائمی جہنمی ہے، اس کا ذکر آیا. اتا انہو فی یوم الاثنین دائماً، کہ ہر پیر کے دن یخفف عنہ، اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا تھا. ہر پیر کو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا تھا. للسرور باحمدہ، چونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی تھی، اگرچہ نبی سمجھ کے نہیں، اس نے اس کے علاوہ رشتہ داری کی بنیاد پر خوشی منائی تھی تو تخفیف ہو گئی. تو امام شمس الدین کہنے لگے فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ، پھر اس عاشق کی کیا شان ہے کہ جس کی ساری عمر ہی خوشی میں گزر گئی ہے. کان عمرہ باحمدہ مسرورا، کہ ساری عمر ہی مسرور رہا ہے. ومات موحدہ، اور مشرک نہیں مرا، توحید پرست فوت ہوا ہے. جب ایک مشرک کے لیے یہ ہے تو توحید پرست کو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا. اس بنیاد پر یہ انداز جس میں یہ تذکرہ میں نے سیاح سے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اس کی اصل ہے. آگے اس کے لحاظ سے جو نفس الامر کی صورتیں ہیں اس کا حکم اخذ کیا جاتا ہے. اس سلسلہ میں مثال دے کر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کی اصل ہیں، اور ہم دین کی اصل نہیں، ہم دین کی فرع ہیں. فرع ٹہنی کو کہتے ہیں اور اصل جڑ کو کہتے ہیں. جڑ اور ٹہنی دو جدا جدا چیزیں ہیں، مگر دونوں کا مشن ایک ہوتا. دونوں مل کے سایہ بھی کرتی ہیں، دونوں پھل بھی دیتی. سوز جڑ میں ہوتا ہے، نظر ٹہنی میں ہوتا ہے. اب ان کا آپس میں رشتہ طے شدہ ہے، جڑ اور ٹہنی کا. آج جو ہمارے موجودہ میلاد کے انداز پر اعتراض کرے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے، جھنڈیاں کیوں لگائی، دیگیں کیوں پکائیں، ہم نے چونکہ وہ دوسری دلیلیں پہلے ایک کتاب میں چھاپی ہوئی ہے، اس طرف نہیں جاتا. جو صحیح مسلم میں صحابہ کی محفل میلاد کا ذکر ہے اس میں پھر وقت گزر جائے گا کہ نفس محفل میلاد صحابہ کی محفلیں ہم نے ثابت کی ہیں. اب کوئی کہتا ہے وہ تو صرف بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، تم لائٹنگ کرتے ہو، دیگیں بھی پکاتے ہو، یہ ہر چیز دکھاؤ وہاں سے، تو پھر ہم تمہیں منانے دیں گے، پھر سمجھیں گے کہ وہاں سے چل کے آئی ہے. تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اصل ہیں، ہم فرع ہیں. اصل جڑ ہے، فرع ٹہنی ہے، اور جڑ ٹہنی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. افضل جڑ ہے، سوز اس کا ہوتا ہے، نظر ٹہنی میں آتا ہے. آج جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کی ویسی محفل تھی، تمہاری ایسی ہے، تو میں کہتا ہوں اس شخص کا ادراک جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے، مشن ایک ہے، مگر کچھ فرق بھی ہے. جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے. نہ جڑ کو ٹہنی بنا سکتے ہو، نہ ٹہنی کو جڑ بنا سکتے ہو. جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے. جڑ پہ پتے نہیں ہوتے، ٹہنی پتوں پہ خالی نہیں ہوتی. جڑ فکس ہوتی ہے، ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے. اب آج جس نے ہمارے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو ایک ترازو میں رکھ کے تولنا چاہا کہ ہو بہو ویسا ہی ہوگا تو پھر جائز ہے، ورنہ تم بدعتی ہو گئے ہو. اس کا قول اس احمق جیسا ہے جو کسی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع کر دے، اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا تم تو اپنی جڑ کا مسلک چھوڑ بیٹھی ہو. اس نے پوچھا ٹہنی نے، میں کیسے بدعتی، میں تو جڑ کی کارکن، میں تو جڑ کے پیغام کو لے کے چل رہی ہوں. جڑ چھپ گئی ہے، مجھے اس نے سامنے کر دیا ہے، تو مجھ پر ہی بدعت کا فتویٰ، اور میں ہی جڑ کی نگہبان، کیوں میں بدعتی ہوں؟ تو اس شخص نے کہا واضح ثبوت ہے کہ تب تمہاری جڑ پہ پتے نہیں تھے، تم پہ پتے کہاں سے آ گئے؟ پتہ چلا تم نے جڑ سے جدا کام کرنے شروع کر دیے. تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے زمانے کے بے وقوف دانشور، تو میرے پتوں کو بدعت کی دلیل بناتا ہے. یاد رکھ، پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑ کے انداز میں بزم سجائی ہے، ہم نے ٹہنی کے انداز میں جشن منایا ہے. جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے، مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے. وہ جڑ صحابہ والی چھپ گئی، سامنے سنی کی ٹہنی کو کر دیا ہے.
ہاں یہ کارکن ہے، افضل ٹہنی نہیں کوئی کہے کہ تم بڑے محبت والے آ گئے ہو، نہیں، بڑی تو ٹہنی کی محبت نہیں، جڑ کی ہے. جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی، جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی میں سوز کہاں سے آتا. سب کچھ جڑ کا ہے، اور یہ تقاضا ہے جڑ کے ساتھ تعلق کا. موسم بہار ہو، ہر جگہ ہریالی ہو، اگر آپ کو کوئی درخت پھر بھی روٹھا ہوا نظر آئے جو منکرے بہار ہو، اگر چیک کرو گے کہ آخر روٹھا ہوا کیوں ہے، کیا بہار کا حوالہ کمزور ہے یا اس کی اپنی بیماری ہے؟ تو تھوڑا سا کریدو گے تو پتہ چلے گا حوالہ زبردست ہے، بیماری اپنی ہے، بیچارے کی جڑیں ہی مر گئی ہیں. جڑیں صحیح ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا. تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا. مبارک ہو سنیوں، جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچتا جا رہا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب تھوڑا سا ویو دینا ان کو آئینہ دکھانے کے لحاظ سے کہ ہمارے لحاظ سے دانت اور ہیں، اپنے گھر دانت اور ہیں. اپنے گھر میں اور پھر سعودی عرب میں تیسری عید تسلیم کی گئی تو مفتی چپ کیوں رہے؟ تیسری عید پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ ہمیں کہتے ہیں عیدیں صرف 2 ہیں، اور وہاں میڈیا میں ہے، وہاں پریس میں ہے، وہاں سائن بورڈ ہے، وہاں اہتمام ہے ایک عید کا. جو تم سمجھ رہے ہوگے وہ نہیں، ابھی ان کی قسمت میں وہ پھر آنے والی ہے، وہ ایک ان کی اپنی عید ہے. اس کے لحاظ سے اب دیکھو میرے پاس پوری فائل ہے. ایک موقع تھا جب ملک خالد صحت مند ہو کے مصر سے آیا تھا. ایک موقع تھا جس وقت سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا. ایک موقع تھا جس وقت سلمان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا. اور ایک موقع ہے جب ابی شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے آیا ہے. وہاں کے عرب کے اخبارات ان کو اگر آپ پڑھیں، یہ المدینہ اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات، صحت پر جشن فتح منایا گیا، جشن خوشی صحت پر سرکاری سطح پر. اور اس کے لیے جو اہتمام اور اس کے لیے جو انداز ہیں، اتنے شاید آج ہم تو اپنا ہی نہیں سکے جتنی انہوں نے نئی باتیں کی ہیں. اور پھر فتوے ہم پہ بدعت کے لگتے ہیں اور ادھر کوئی یاد ہی نہیں ہے. اس سلسلہ میں صرف ایک فائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت 24 ذوالحج 1430 ہجری 11 دسمبر 2009 رات 9 بجے ریاض ایئرپورٹ پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہونے کے بعد وہاں پہ اترا. اس کے بعد اس کے لیے اہتمام کیا تھا؟ اخبارات کے اندر، ریاض شہر کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں میں، اور بچیوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس، اونٹوں کی قربانی، اونٹوں کو ذبح کرنا، قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا، اور ریاض کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جلسے کرنا، اور یہ نعرے لگانا آج ہماری تیسری عید بن گئی ہے. یہ سب کچھ وہاں ہوا تو کہاں سو گئے مفتی؟ سرکار کی آمد تیسری عید نہ بن سکے تو سلطان بن عبدالعزیز کی آمد عید کیسے بن گئی ہے؟ اگر وہ فتوے جو ہم پہ لگتے ہیں شریعت زور دیتی ہے تو پھر شریعت کو تنخواہ نے کیوں روک لیا ہے؟ پھر وہاں بھی بولا جاتا، وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا. یہ دیکھو پورا اشتہار، ایک نہیں ایسے ہزاروں چھپے، اس کے اوپر یہ پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور قصیدہ پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہے: تباشری یا دولت العز من شانی اللہ وہب کے خادم البیت والدینی، تباشری یا دار غنا بالالحانی الیوم ثالث عید بعد عیدین. کہ سلطنت سعودیہ خوش، تمہیں رب نے شان بڑی دی ہے کہ آج 2 عیدوں کے بعد تیری تیسری عید بن گئی ہے. الیوم ثالث عید بعد عیدین، ثالث عید. حالانکہ لفظ موتمر کا، لفظ احتفال کا، لفظ موکب کا، جلوس کا کوئی بولا جا سکتا تھا، لیکن لفظ بولا گیا عید کا. اور کیسا؟ تیسری عید کا. اور یہ نہیں کہ کسی نے گھر بیٹھ کے، یہ بین الاقوامی میڈیا ان کا وہاں سے چھپنے والا سب کے سامنے ہے.
سلطان بن عبدالعزیز کی آمد کا دن تیسری عید کیوں قرار دیا گیا اور پھر فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ تو پتہ چلا جو میلاد کو تیسری عید نہ مانے بغض ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر شریعت ہوتی تو یہاں بھی شریعت بولتی۔ اور دیکھو اس کے لیے جو اہتمام ہے، اگر میں لقب پڑھوں تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ ہم جس وقت بات کرتے ہیں، یہ جو اس موقع پر مختلف کالم چھپے اخبارات کے اندر، اس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت طیارے کا دروازہ کھلا اور سلطان بہر آیا، حلت البشائر بے وصول طائرہ سیدی ولی العہد، کہتے ہیں خوشیاں پھیل گئیں، وَنَوَّرَ الْوَطَن، وطن روشن ہو گیا۔ اور کہتے ہیں عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں سلطان کی خیرات نہ پہنچی ہو۔ ہوا صاحب الجود والکرم، کہتے ہیں یہ صاحب جود و کرم ہے۔ وہ جو قصیدہ درود تاج میں صاحب الجود والکرم ہم بولیں تو شرک کا فتویٰ لگے کہ تم نبی علیہ السلام کو صاحب جود کرم کہتے ہو، اور یہاں پر ان کے سلطان کے لیے انہوں نے یہ لفظ خود استعمال کیا، اور اس لفظ کو وہاں کے پریس کے اندر ذکر کیا گیا، لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سب نے دیکھا۔ یہ جو اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ اس تاریخ کے ساتھ صاحب الجود والکرم کے الفاظ موجود ہیں، سلطان القلوب، سلطان المحبوب القلوب، اور عز انسانیت اور سلمان انسانیت، اور ہر لفظ، ہر بڑی شان، یعنی جو اس انداز کیا جو نبیوں کے کیلیبر کی ہوتی ہیں کہ صاحب جود والکرم کا کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں جس میں تمہاری خیرات نہ پہنچی ہو۔ ماننے پہ شور زمین، 12 ربیع الاول کی خیرات نہ مانے تو اس کو نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائے تو اپنے ایک سلطان کی خیرات مان جائے۔ ہم کہتے ہیں جھگڑے پھر مت کرو، تمہیں تمہارا سلطان مبارک، ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک۔ اس مقام پر جو کچھ ہوا اس میں میں دلیل ان سے پوچھتا ہوں، 10 سوالات ہیں، ساری تفصیل نہیں کرتا۔ جس وقت ریاض سٹیڈیم میں اونٹ ذبح کیے گئے سلطان بن عبدالعزیز کی آمد پر، تو کس آیت میں لکھا ہے کہ کوئی صحت مند ہو جائے تو اونٹ ذبح کیے جائیں؟ اور پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر، اور اس کے ساتھ جس وقت یہ سجون و مکہ تطلق سراح اول، یہ پہلی کھیپ قیدیوں کی نکل رہی ہے جیل سے، کیوں کہ سلطان بن عبدالعزیز کو صحت ملی ہے۔ یہ کس آیت میں ہے کہ کوئی بادشاہ صحت مند ہو جائے تو خوشی کے لیے قیدیوں کو رہا کیا جائے، صحت مل جائے تو پھر قیدیوں کو جیل سے نکالا جائے؟ آیت نہیں تو حدیث دکھا دیں، خلفائے راشدین کا قول دکھا دیں، صحابی کا قول دکھا دیں، کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دیں۔ کہاں ہوا جس کو یہ کہتے ہیں سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے، اس کے اندر خوشی صحت ملنے پر ہے ایک بندے کو، تو جس دن سارے جہاں کو صحت ملی تھی اس کی خوشی پھر ناجائز کیوں ہے؟ آخر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مرکز پہ مسلط ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آخر کلیجہ ہمارے اندر بھی ہے، قرآن و سنت کا علم ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہم حق رکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی یاد میں اگر 4 بندے بھی مدینہ شریف کی شارع پہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں شرطہ مرکزیہ میں بند کر دیا جائے۔ تو دوسری طرف سلطان بن عبدالعزیز کے لیے عورتیں جلوس نکالیں تو جائز کیوں ہے، بچے نکالیں تو جائز کیوں ہے؟ اور اس سلسلہ میں جو اہتمام تھا، اب یہ دیکھو یہ سارے بچوں کے جلوسوں کی تصویریں ہیں، باقاعدہ کہ پورے ملک میں دکھایا گیا کہ چونکہ سلطان کو صحت مل گئی ہے لہذا بچے جو ہیں وہ جلوس نکال رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تیاری الریاض میں کیسے کی گئی۔ 2000 سائن بورڈ لگائے گئے، 30,000 جھنڈے لگائے گئے، اور ان پہ لکھا کیا تھا؟ یہ شاہراہ کی تصویر ہے اور اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے حمداللہ علی سلامتکم یا سلطان الخیر، یا سلطان الخیر۔ کس کو کہا؟ سلطان بن عبدالعزیز کو، یا کے ساتھ، اور الریاض کی ہر سڑک پہ لگا ہے یا سلطان الخیر۔ میرے نبی کا وہ مدینہ اور وہ عرب، اس میں غیروں کو یا سے پکارا جائے، تو کیا یہاں پہ یا سلطان الخیر جس کو کہا گیا یا سلطان الخیر وہ اس بورڈ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا؟ استقبال کے وقت وہ تو باہر بیٹھا تھا بھی امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے، اسے
عرب والے یا سے کیوں پکار رہے ہیں؟ یا سلطان الخیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر جیل ملتی ہو، وہاں بادشاہوں کے لیے 2000 بورڈ اس کے ہیں، یا سلطان الخیر، اے خیر کے سلطان، اے خیر کے بادشاہ۔ ادھر سرکار فرماتے ہیں ماسلو ما باصل اللہ بی من الہدا والعلم، وہ جو سرکار کی خیر ہے وہ جب آئی ہے اور جس کے صدقے سارے جی رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک بورڈ لگا کے دیکھے، وہاں پہ ایک شخص بھی اکیلا نعرہ لگا کے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سلطان الخیر، آپ کے بارے میں ایسا کہے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا۔ 10 سال ہو گئے لوگوں کو، ایک نعرے کے جرم میں ان کو قیدوں میں ڈال دیا گیا، اور یہ اپنوں کے لحاظ سے شریعت سو کہی گئی، اپنوں کے لحاظ سے 30,000 جھنڈے، 30,000 30,000 رایا، 30,000 جھنڈے ایک بندے کی صحت پر لگنے جائز ہو تو ایک جھنڈی بھی میرے نبی کی آمد پر ناجائز ہو؟ آخر یہ تقاضا ان کا کیا ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اگر جو بنائی ہوئی ہے وہ نافذ تو پھر ساری کرو، اگر میلاد کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ احتفاء بالاحتفال سرکاری آرڈر ہے کہ سارے محفل کرو، سارے جلوس کرو اور سارے اس طرح کے اہتمام کرو۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ، یہ عورتوں کے جلوس جو سلطان کی تصویریں اٹھا کے جلوس نکال رہی ہیں کہ سلطان کو صحت ملی ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ایک بندے کو صحت ملی ہے۔ ادھر میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، جہنم کے وہ دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، عرش سجے ہیں، کائنات میں بہار ہے، لیکن شور زمین کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ کرنے نہیں چاہیے۔ ادھر ایک بندے کی صحت پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل مزید کرتا، بہرحال یہ ایک ویو تھا۔ اگر سارے جو مختلف ان کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے، مثال کے طور پر جب سلطنت ان کی حکومت بنے کو 1 صدی ہو گئی، اس کے جو فنکشن ہیں، جو تقریبات ہیں، وہ دیکھ لو اس میں کیا کچھ ہوا۔ ہم سے شریعت کے فتوے پوچھنے والے، ہم سے تقاضے پورے کروانے والے کہ میلاد کی دیگ کی دلیل دو پھر پکانے دیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے۔ اتنا کچھ قیدی رہا ہو رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، سائن بورڈ ہیں، بچوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس، ریاض کے بڑے سٹیڈیم میں خود حکمران تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ساری تصویریں ٹی وی پر بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں۔ کس بنیاد پر کہ عید کا ہے، تیسری عید آ گئی ہے، تیسری عید آ گئی ہے، بادشاہ کو صحت مل گئی ہے، تو اس واسطے تیسری عید کے ہمیں تانے دینے والے کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھ لو جن کی ایڑ پہ چلتے ہو کہ وہ تیسری عید اپنی کہاں سے لے آئے ہیں۔ اس سلسلہ میں فکر وہاں بھی بیدار ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ المدینہ اخبار کے اندر کالم چھپا ہے اور اس میں عبداللہ فراج شریف کا کالم ہے۔ اس کا عنوان عام جدید و ارہاب فکری یتجدد، نیا سال اور نئی فکری دہشت گردی۔ اس میں یعنی یہ مدینہ شریف سے چھپنے والا اخبار، اس کے اندر کالم میں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ان لنا اخوہ یسد علینا منافذ الفرح، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہر خوشی کے موقع یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں۔ وہاں کے ملا کے بارے میں یہ بندہ لکھ رہا ہے، ہر خوشی کے موقع پر، یہاں تک کہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِعَوْدَةِ ذِكْرَى حَدَثٍ أَقَامَ اللَّهُ لَنَا بِهِ دَوْلَةً وَجَعَلَ مِنَّا أُمَّةً نَاهِدَةً تُؤَسِّسُ لِلدُّنْيَا كُلَّ حِضَارَةٍ تُفِيدُ مِنْهَا أَزْمَانًا أَلَا وَهُوَ حَدْث ہجرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مجھے ان مذہبی لوگوں کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، جب خوشی کا وقت آتا ہے ان کو فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کا بڑا ہی اہم دن آتا ہے، اس دن کی خوشی بھی ہمیں نہیں منانے دیتے۔ کون سا دن؟ کہتا ہے جب میرے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف۔ ہجرت کے دن کو یہ کہتا ہے وہی الذکرہ، یہ ایسی عید ہے یحتفی بہا عالمنا الاسلامی کلو، جو سارا عالم اسلام مناتا ہے، من اقصی الشرق الی اقصی الغرب، پوری دنیا وہ عید مناتی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ کی عید اس انداز کی ہے
کہتا ہے نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے. اتنی بڑی عید ہے. کون سی؟ ہجرت کے آغاز یعنی یکم محرم کا دن جو ہے ہجری سال کا پہلا دن، اس کے لحاظ سے وہ ہجرت کے مناسبت کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے، چونکہ پہلے اسلام کو ترقی نہیں تھی، ہجرت کی ہے تو ترقی ملی ہے، سٹیٹ بنی ہے، دنیا میں پھیلا ہے. اس واسطے یہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دن جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اس کی مناسبت سے ہمیں یکم ہجری منانا چاہیے، اور ساری دنیا مناتی ہے تو سعودی عرب میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ عید سے کم نہیں، نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے. اور یہاں یہ ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ جس وقت آج ہم مناتے ہیں قد تتصادو الی تہم ببدع و کفر و نفاق، ہمارے کچھ مفتی بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، کچھ کفر کے لگا دیتے ہیں، کچھ منافقت کے لگا دیتے ہیں. ان کے فتوے بے لگام ہو چکے ہیں. اس واسطے وہ دن جو فطر سے بڑا دن ہے، عید اضحیٰ سے بڑا دن ہے، اس دن کو بطور عید منانا چاہیے. اب یہ اس بندے کا سوز ہے، اس کے آنسو ہیں کہ ہمیں یکم ہجری کی عید منانی چاہیے. تو میں اس کو داد دیتے ہوئے کہتا ہوں تم یکم ہجری کو روتے ہو، یہاں تو 12 ربیع الاول شریف کا معاملہ پھنسا ہوا ہے ان کے یہاں. یکم ہجری تب آئی جب 12 پہلے آئی ہوئی تھی. مدینہ شریف چل کے سرکار تب گئے جب مکہ شریف میں پہلے موجود تھے. اگر آج کا عرب دماغ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جس دن سرکار مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے وہ دن عید کا دن ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جس دن اللہ کی طرف سے چل کے سیدہ آمنہ کی گود میں آئے وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس واسطے صرف کچھ لوگوں کا بغض حسد وہ ماننے ہے، ورنہ ہر جگہ اس کی آواز اپنی ہے، اس کی صدا اپنی ہے. اس سلسلہ میں جس لحاظ سے بھی اس جہت کو دیکھو گے اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے لحاظ سے سرور بھی ہے، چونکہ وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بس یہ وہاں کی کمپنی کے علاوہ شاید کوئی کہے کہ ہمارا یہاں کوئی مسئلہ ہمیں آئینے کے طور پر دکھا دو، تو یہ آئینہ یہاں کے لیے بھی ہے. یہ میرے پاس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر لکھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس کے اندر یہ ٹائٹل میں ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو دونوں کیوں مل کے نور علی نور. اس کتاب کے اندر یہ میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری، آمد کا ذکر اور ربیع الاول کی شان لکھا ہے. لہذا شہر فی الاسلام فضل ومن قوتہ تفوق علی الشہور، کہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سارے مہینوں پر یہ فائق ہے. ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، کہ یہ ایک بہار نہیں، یہ بہار کے اندر بہار ہے اور پھر اس کے اندر بہار ہے. یہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور، دوسرے نور کے اوپر تیسرا نور. اور یہاں پر میلاد شریف کی دلیل کے طور پر یہ چیز 26 نمبر صفحہ ہے، اس کا 26 نمبر صفحہ، اور انہی کی ادارہ تالیفات اشرفی کی چھپی ہوئی ہے. اس میں یہاں لکھا ہے طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے. طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے. اس کو صرف سنیے اور سر دھنیے کہ اللہ نے ہمارا خمیر کتنا ستھرا بنایا ہے. لکھا ہے طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے، ذکر نبی علیہ السلام. اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے، یعنی میں نے ایک کتاب نشر الطب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں. اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز وہ ناگہ ہو جاتی تھی اسی روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں. نشر الطب نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے، اور اس کے بارے میں لکھا کہ جن دنوں میں لکھتا تھا تو تھانہ بھون میں طاعون کی بیماری تھی، تو جس دن میں کچھ صفحے لکھتا تھا اس دن فرشتہ چھٹی کرتا تھا اسرائیل، اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا اس دن وہ آ جاتا تھا، اور 4-5 بندے فوتی ہو جاتے تھے. تو اس پر اس نے لکھا کہ
ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ ویسے ایسے ہو جاتا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ اب دیکھو سرکار کے نام کی برکت کتنی ہے کہ آیا وہ فرشتہ واپس چلا جائے۔ یعنی نشر الطیب کیا ہے کہ سرکار کا ذکر قلم سے لکھنا، تو جن کا ذکر قلم سے لکھیں تو موت ٹل جائے، تو ان کا زبان سے کریں تو پھر بھی کتنا فائدہ ہوگا۔ قلم سے لکھنے سے فرشتہ واپس ہو جائے، کہتا جس دن میں چھٹی کرتا تھا فرشتہ 4-5 کو مار جاتا تھا، اور جس دن میں لکھتا تھا وہ چھٹی کرتا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا بائی چانس ہوا ہے، لیکن پھر تجربہ ہوا کہ یہ بائی چانس نہیں، یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ صفحے پہ لکھا ہے کہ آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے، تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشر الطیب پڑھا کرو۔ طاعون کی بیماری سے بچنا ہے تو کیا پڑھا کرو؟ نشر الطیب۔ اب یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطیب پڑھنا، یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطیب پڑھنا اور یا اللہ مدد نہ کہنا، نشر الطیب پڑھنا، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا کہاں حکم ہے؟ یہ صحابہ نے کہاں کہا ہے؟ یہ تابعین کا کہاں وظیفہ ہے؟ نشر الطیب تو لکھی بعد میں گئی، اشرف علی تھانوی نے خود لکھی۔ تو اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور فائدہ بھی سمجھتے ہیں تو جن کا ذکر لکھے اکیلا بندہ اس سے فائدہ ہو، ایک بندہ کتاب پڑھ لے اس سے فائدہ ہو، وہی بات اگر جلسے میں بیان ہو جائے تو پھر حرام کیوں ہو جائے؟ بالکل ایس منطق کی سمجھ نہیں آتی جو ان لوگوں نے دنیا کو دھول اور بھول بھلیکھے میں ڈال رکھا ہے۔ ماننے پہ آئے تو یہاں پر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے اسرائیل واپس چلا جائے، کہ چونکہ یہاں نشر الطیب پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں ہے وہی نہیں پورے شہر کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے میرا گھر تو میرا رہ گیا، پورا شہر تھانہ بھون جو ہے اس میں کوئی نہیں مرتا جب میں نشر الطیب کے چند صفحے لکھتا ہوں، اور جس دن جو ہے وہ ایسی صورتحال دوسری ہوتی ہے میں نہیں لکھتا، اس دن فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سرکار کے ذکر کا جو انداز ہے رب نے قرآن میں فرما دیا، اس کے بعد اب علیحدہ علیحدہ دلیلوں کی ضرورت نہیں کہ نشر الطیب کی علیحدہ دلیل ہو، مواہب الدنیا کی علیحدہ دلیل ہو، میلاد کی علیحدہ دلیل ہو، معراج کی علیحدہ دلیل ہو، وہ مطلقاً فرما دینا رب ذوالجلال کا ورفعنا لک ذکرک، اور اس کے زیر سایہ وتعزروہ وتوقروہ، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے جہاں بھی کوئی صحت عقیدہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ذکر تنہائی میں کرے، مجلس میں کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، رب ذوالجلال اس بندے کو فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس موضوع کے لحاظ سے جس وقت عید کے معنی و مفہوم اور اس کو منانے کے انداز سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں، بطور خاص ایک کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا بہانہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن یہی وفات کا بھی دن ہے، تو جب وفات کا دن ہے تو پھر اس دن سوگ منانا چاہیے، اس دن عید نہیں ہو سکتی چونکہ وفات کا دن ہے۔ توجہ سے سننا، فنڈ بھی اکٹھا کریں اور موضوع کو بھی مکمل کر لیں۔ اس سلسلہ میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا واقعی وفات کا دن وہی ہے جو ولادت کا دن ہے؟ اس میں دو آرائے ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ جو وفات کا دن ہے یہی ولادت کا دن بھی تھا، تو پھر بھی یاد رکھنا یہ یوم سوگ نہیں ہے، پھر بھی اس کا عید ہونا اپنی جگہ پہ برقرار ہے، چونکہ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ کس طرح؟ توجہ کرنا، ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمودات سیاستہ میں موجود ہیں۔ آپ نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا۔ جمعے کے دن ولادت بھی ہے پیغمبر کی اور جمعے کے دن وصال بھی ہے، تو محبوب کیا جمعے کو سوگ منائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو سرکار نے اپنی وفات سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے
ایک پیغمبر کی ولادت اور وفات کے دن کا تذکرہ کر کے اس کے عید ہونے کا بیان پہلے اس لیے کر دیا کہ میرے وصال میں اگر ایک دن کا اتحاد بھی ہو جائے کہ وہ ولادت والا ہی وفات والا بھی بن جائے تو میری امت کے پاس روشنی موجود ہو کہ اس کو یوم سوگ نہیں پھر بھی یوم عید ہی کہا جائے گا۔ اور باقی یہ بھی وجہ ہے، اگر نبی علیہ السلام جو نور لے کے آئے تھے وفات سے وہ ڈوب گیا تو پھر تو معاذ اللہ بڑا افسوس سوگ ہونا چاہیے، اور اگر وہ آج بھی سینوں میں ہے تو پھر سوگ نہیں پھر سرور ہونا چاہیے۔ تو جس ولادت کا اب تک نور باقی ہے اس ولادت کا اب تک سرور بھی باقی ہے۔ اس بنیاد پر اس عید کا اچھے طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی خلاف شرع امر اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گانے باجے ڈھول اور اس طرح کی چیزیں ان کو اس مقدس فنکشن سے دور رکھنا ضروری ہے، اور بے پردگی عریانی فحاشی وہ ان چیزوں کو اگر کوئی لانچ کر کے میلاد کی محفلیں کرتا ہے ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تمام منہیات ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں ان کا اس مقدس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان سے پاک رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہو اس کو سمجھانا بھی ہم پہ لازم ہے۔ یہ ایک مقدس محفل ہے، طہارت والی ہے، تقدس والی ہے، یہ شریعت سمجھانے والی ہے، شریعت کی خلاف ورزی والی نہیں ہے۔ اس واسطے ان ساری چیزوں کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ کل بڑا ہی اہم موضوع ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس پر وقت پہ پہنچیں، وقت پہ سماعت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔